والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمود رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن محترم، ہم لوگ گفتگو جو مسائل کے ذیل میں شروع ہوئی تھی آج یہ اس کی آخری مجلس سلسلے کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہو چکی ہیں. انسان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی باطل کے راستے پر جاتا ہے تو اس کی مرضی. ہاں، حق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو طاغوت ہے، شیطان ہے، اس کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان کرو. تو طاغوت کو چھوڑنے کے بعد جب اللہ پر ایمان لاؤ گے تو پھر تم نے ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹے گی نہیں، اور اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں جبر کی بات نہیں ہے تو پھر جس کا جو چیز چاہے وہ مذہب اختیار کر سکتا ہے، لیکن جو میں پسند کروں گا، میری پسند پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں انعام اور ریوارڈ لینے کا حقدار نہیں. اللہ سے میں انعام کب لوں گا؟ اللہ سے انعام جب لوں گا کہ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے میں اس راستے کے اوپر چلوں. مثال کے طور پر اگر کہیں پر ایگزام اور کسی بچے سے یہ کہا جائے کہ آپ افریقہ کی ہسٹری لکھو، اس نے سوچا کہ نہیں، میں افریقہ کی ہسٹری نہیں، میں یورپ کی ہسٹری لکھوں، اور اس نے بہت بہترین طریقے سے اس ہسٹری کو لکھا. لیکن آپ مجھے بتائیے ایگزامنر اس کو کچھ مارکس دے گا، کوئی نمبر دے گا؟ نہیں دے گا، 0 ملے گا، کیونکہ اس سے پوچھا کچھ اور گیا تھا، اس نے لکھا کچھ اور. تو امتحان دینے والے کو امتحان میں وہ لکھنا ہے جو ایگزامنر چاہتا ہے، جو ممتحن چاہتا ہے. لہٰذا دین میں اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہی عمل کرنا پڑے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. دین میں میری مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی چلے گی. میں یہ کہوں مجھے یہ پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری مرضی وہی ہونی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. تو عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد. امام علیہ السلام نے یزید اور یزیدیت کے خلاف قیام کیا. چونکہ یزید کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک فکر ہے جو چلی آ رہی ہے. یزید تنہا نہیں ہے بلکہ ابلیس سے لے کر ابو لہب و ابو جہل تک جتنی خباثتیں ہیں ان تمام خباثتوں کا جو وارث ہے اسے یزید کہتے ہیں. اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ مولا علی اور امام حسن تک جتنی طہارتوں کا سلسلہ ہے اس سب کے وارث کا نام حسین ابن علی. حسین وارث ہے تمام انبیاء کے. حضرت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکم والدہ آدمہ صفوت اللہ.
السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارثہ محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل یہ محمد۔ ایمان کی قربانی ہے، یہ قربانی صرف رسول اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی جو محنتیں ہیں امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ان سب کو بچایا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام حسین نے قربانی دے کے دین کو بچا لیا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا، اس کے ہاں حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا دنیا میں آج حرام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دنیا میں لوگ آج شراب نہیں پی رہے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر بدکاریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو جب سب ہو رہا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، پھر آپ کیسے کہتے ہو حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین کو بچایا؟ عزیزان محترم، فرق کیا ہے؟ یزید جو کام کر رہا تھا وہ یزید کا کوئی تنہا کا کام نہیں تھا، انڈیویجل کا نہیں تھا۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کے جتنے کالے کارنامے تھے، سیاہ کارنامے تھے، ان سب کے اوپر وہ امام حسین علیہ السلام کی مہر لگوانا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جس طریقے سے ہدایت کو الگ کر دیا، گمراہی کو الگ کر دیا، یزید واپس اس سب کو ملانا چاہتا تھا۔ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ محمد کا اسلام کون سا ہے اور یزید والا اسلام کون سا ہے۔ پھر شراب پی جاتی، آج شراب پینے والا انسان جانتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، یہ گناہ ہے، برا کام ہے، لوگوں تو چھپ کے کرتا ہے۔ جو بھی برائیاں ہیں انسان کو معلوم ہے کہ برا کر رہا ہوں، لیکن اگر چونکہ یزید جو کام کرنا وہ چاہ رہا تھا کہ میں جو کام کروں وہ کام کی حیثیت کیا ہو کہ خلیفۃ المسلمین، جو مسلمانوں کا خلیفہ وہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ ساری چیزیں اسلام میں، دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق چھین لینا، کسی کے گھر میں آگ لگا دینا، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹ لینا، یہ سب کیا ہو جاتا کہ اسلام کو کون مانتا؟ اور نہیں، بات یہیں تک نہیں ہے، یہ تو اس کا عمل تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب سر مظلوم کربلا دربار میں آیا اور اس وقت اس نے کیا کہا کہ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کس طریقے سے ریونج لیا ہے، بدلہ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہے کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی کتاب آئی، بنی ہاشم نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈھونگ کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ یزید قرآن کا انکار نہیں کر رہا ہے، یزید رسول اللہ کی رسالت کا بھی انکار کر رہا ہے، اور یزید اللہ کی وحی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کربلا کے میدان میں کامیاب کون ہوا؟ کربلا کے میدان میں کامیاب کون ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یزید کامیاب ہوا اور باطنی طور پر امام حسین کامیاب ہوا۔ نہیں، یزید ظاہری طور پر بھی ناکام ہوا اور باطنی طور پر بھی۔ امام حسین کی فتح ظاہری طور پر بھی ہوئی اور باطنی طور پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جھگڑا یہ نہیں تھا کہ کون کسے قتل کر دے گا، کیونکہ امام حسین کوئی آرمی لے کر نہیں آئے تھے۔ امام حسین کے ساتھ 72 لوگ ہیں، وہ 72 مقابلہ کرنے، 72 بھوکے پیاسے وہ مقابلہ کرنے کس کا آئے ہیں؟ جن کا فرات کے اوپر قبضہ ہے، جن کے پاس جن کے شکم سیر ہیں، وہ یہ سب بھوکے پیاسے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو امام وہاں پر جنگ کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر جنگ کرنا ہوتی تو جناب مسلم کو کوفہ کیوں بھیجتے؟ محمد حنفیہ کو مدینے میں کیوں چھوڑتے؟ اچھا، دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوفے والوں کو دھوکہ دیا۔ بہت توجہ چاہتے ہیں محترم، یہ باتیں جو ہیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے امام کو کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا، امام کوفے والوں کی باتوں میں آ گئے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے ہیں، جیسے ہی مکے سے باہر نکلے ہیں، آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوئی ہے، جو بہت بڑا شاعر ہے آپ کا۔ اور جب فرزدق سے دعا سلام ہوئی اور اس نے تعجب سے پوچھا، فرزند رسول
آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں موسم حج میں؟ تو امام نے کہا کہ ہاں ہمارا ارادہ عراق کی طرف جانے کا۔ امام نے پوچھا تم آئے ہو عراق والوں کے، کوفے والوں کے حالات کیا ہیں؟ اور اس نے کہا فرزند رسول، بہت توجہ سے سنیے گا، فرزند رسول، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا، وہ دل سے تو جانتے ہیں کہ آپ ہمارے برحق ہیں، لیکن اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ بنی امیہ کی طرف سے آپ سے جنگ کریں گے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو امام علی سے واپس چلے جاتے کہ بات تو کلیئر ہوگی نا۔ یا اس کے بعد جب آگے بڑھے یہ خبر آ گئی کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی تو کربلا نہیں پہنچے امام، ابھی تو کربلا نہیں پہنچے، اور اس کے پہلے 8 تاریخ کو نکلے ہیں مکے سے، اور 9 تاریخ کو جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور کربلا پہنچنے سے پہلے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو امام حسین کو وہیں سے راستہ بدل دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بھی امام پہنچے۔ یعنی اس کا مطلب کہ امام یہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا ہے، میں جو جنگ لڑنے جا رہا ہوں اس میں تلوار کا مقابلہ کردار سے ہوگا۔ تلوار چلے گی لیکن تلوار کی شکست ہو جائے گی، اور کٹنے والا گلا ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہوگا۔ صلوات محمد و آل اللهم صل على محمد و حسینیت یزیدیت مرد آباد۔ یعنی اس کا مطلب کیا کہ امام کو کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی کسی کے بہکاوے میں نہیں کہتے، امام کو سب معلوم تھا۔ اور اب وقت نہیں، میں عرض کرتا کہ امام نے خود جانے سے پہلے یہ بات مدینے میں بتا دی تھی، جناب ام سلمہ کو بتا دی، انہیں خاک کربلا بھی دے دی، رسول اللہ نے بھی دے دی تھی، تو یہ ساری باتیں امام کو معلوم تھی۔ اب عزیزان محترم آپ سنیے گا، انشاءاللہ یاد رکھیے گا، فتح اور شکست کا میدان یزید کا دربار ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللهم صل على محمد و آل علی محمد۔ کی شیر دل بیٹھی دربار یزید میں، یزید اپنی فتح کے جو وہ سمجھ رہا تھا اس کے نشے میں چور ہے، شراب پی رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، لیکن جناب زینب نے ایک جملہ کہا جب اس نے مخاطب کر کے بڑی بڑی باتیں کی کہ تم یہ سمجھتے تھے، تمہارا بھائی یہ سمجھتا تھا اور ہم کامیاب ہو گئے، ساری باتیں ہوئی، جناب زینب نے اس کے جواب میں کہا ما رائے تو الا جمیلہ، میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھ رہی، بیوٹی کے علاوہ۔ یعنی اس کا مطلب کیا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر کے کامیابی حاصل کر لی، تو ناکام ہو گیا، میرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ اور ایک جملہ جو جناب زینب نے کہا ہے، وہ جملہ یزید اور یزیدیت کے منہ پر تماچا تھا۔ کون سا؟ جناب زینب کا یبنت طلقاء، اے آزاد کیے ہوئے غلام۔ یہ وہ تاریخ آپ کو یاد ہوگا، اس میں عرض کیا تھا کہ جب رسول اللہ نے فتح مکہ میں ابو سفیان اور مکے والوں کو جب معاف کیا ہے تو کیا کہا تھا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم سب کو میں نے معاف کر دیا، آزاد کر دیا، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ تو یزید وہاں پر یہ فخر کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے کامیابی مل گئی، اور تمہارے خاندان کی شکست ہوئی اور ذلت ہوئی۔ جناب زینب نے کیا کہا؟ یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام، تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ جناب زینب یہ بھی بتا رہی ہے، دیکھ وہ یہ تیرا کردار ہے، وہ ہمارا کردار تھا، تیرے خاندان کی جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس کے بعد بھی ہم نے آزاد کر دیا تھا، اور ہم نے کوئی جنگ نہیں کی ہے، اس کے بعد بھی تو نے ہم کو اسیر کیا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ ہے ریئل اسلام کہ جناب زینب بتا رہی ہے کہ ہمارے اجداد کی سیرت ہے۔ اور آخری بات کہ پھر جو اس کا جو تھوڑا بہت نشہ رہ گیا تھا وہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، کس طریقے سے کہ جب کہا گیا کہ امام علیہ السلام سے لوگوں نے کہا یزید تیرے نے باتیں بہت سنی، اس کو بھی بولنے کا موقع دے، ہم ان کی بات تو نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور امام منبر پہ گئے اور جانے کے بعد امام نے جو خطبہ ارشاد کیا، شام دشمن اہل بیت کا گڑھ مرکز، وہاں پر امام سجاد جو خطبہ دے رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا کہ مجمع میں رونے کی آوازیں آئی،
اور مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی انقلاب آ جائے گا. تو پھر کسی نے مشورہ دیا یزید کو کہ اذان شروع ہوئی. امام سجاد علیہ السلام اذان کو اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر جل جلالہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میرے گوشت و پوست، میرا روح گواہی دیتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گواہی دیتا ہوں، مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. امام علیہ السلام فوراً مخاطب ہوئے یزید کی طرف اور کہا یزید، یہ جو اذان میں جن محمد کا نام آ رہا ہے یہ بتا، یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرے جد تھے تو تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ تو کہے کہ میرے جد تھے تو پھر تو بتا کہ جب تو محمد کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے تو تو نے ان کی ذریت کو قتل کیوں کروایا؟ یعنی ابھی یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، اور اب اسی کے دربار میں رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے بتایا یزید تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی ناکام ہو گیا. دیکھ دربار تیرا ہے، حکومت تیری ہے، لیکن اذان میں جس کا نام آ رہا ہے وہ ہمارے جد ہے، تیرے جد نہیں ہے. حسین کامیاب ہو گئے کیونکہ دربار یزید کا ہے اور کلمہ حسین کے نانا کا پڑھا جا رہا ہے. بس آج اربعین کا دن ہے اور اربعین کے دن زیادہ اربعین کرنے کے لوگ جاتے ہیں کربلا مولا، جو نہیں جا سکتے جہاں پر وہاں سے کرتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد نے جو مومن کی علامات بتائی ہیں اور زیادہ بھی ہیں لیکن کم سے کم 5 علامات کا تذکرہ ہے، اس میں سے ایک زیارت ہے اربعین، 6 لوگ کی زیارت. انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے اور ہمارا جتنا خلوص ہوگا اس کے حساب سے ہم کو ثواب ہو سکتا ہے. کوئی اس طرف سے پڑھے کہ اسے کربلا جانے والوں کا ثواب حاصل. اب وہ 5 چیزیں پڑھتا لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بس یہی بات عرض کروں کہ ایک صحابی ہے امام کا نام مسمع، کوفے کے رہنے والے ہیں، مدینے آئے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد السلام کی زیارت کے لیے. اذان مطلب بہت غور سے سنیے گا. زیارت اور اس کے بعد جو مجلس آپ برپا کرتے ہیں، جو آنسو نکلتے ہیں امام کی یاد میں، ان کا مقام ہے. پوری روایت میں پڑھو تو تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے. امام نے کہا یہ کوفے کے رہنے، امام نے کہا مسمع تم کوفے کے رہنے والے ہو؟ نے کہا ہاں. کہا تم ہمارے جد امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہا مولا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوفے کے باہر جو گاؤں پڑتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ناصری دشمن اہل بیت. ڈرتا ہوں میں، مشہور لوگ یہ سب جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ میری شکایت کر دیں کہ میری دشمن. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے جد کے جب مسائل پڑھے جاتے ہیں انہیں گریہ کرتے ہو، ہمارے جد کی مصیبت کو یاد کرتے ہو؟ مسمع نے کہا کہ ابن رسول اللہ جب محرم آتا ہے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، اتنا کم کھانا کھاتا ہوں اور میرے اوپر غم کا وہ اثر ہوتا ہے، میرے چہرے سے وہ آثار نمودار ہوتے ہیں کہ میرے بچے میرے گھر والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کمی مظلوم کربلا، اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں مسمع اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے آنسوؤں پر رحمت کرے، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. مسمع ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے تمہیں اس بات کا اندازہ جب ہوگا کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہوگا اور اس وقت تم ہمارے آباء و اجداد کو دیکھو گے اور وہ جب آئیں گے اور ملک الموت سے کہیں گے کہ تو اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس کے ساتھ نرمی کرنا، تو ملک الموت تمہارے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے گا جیسے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ پیش آتی ہے. تمہاری اس طریقے سے روح پہنچ گئی. اور اس کے بعد مولانا فضائل بیان کیے. آپ نے اس
فرش عزا کو بچھایا مولا حسین علیہ السلام کے نام پر، اللہ آپ کی سزا کو قبول کرے اور پھر موقع دے آپ لوگوں کو کہ انشاءاللہ آئندہ برس آپ فرش عزا بچھائیں، مولا حسین کو یاد کریں، مولا کے صدقے میں اللہ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ بڑی محبت سے آپ نے بلایا اور میں حاضر ہوا، کچھ میڈیکل ایشوز ہونے کے باوجود میں نے کوشش کی آپ اللہ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی، کچھ اچھا ہو گیا ہو تو مولا قبول کرے، اور اگر کچھ کمی ہو گئی ہو تو پروردگار شہزادی زہرا کے صدقے میں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ بس آج اربعین کا دن ہے، آپ چہلم کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ کس کا چہلم؟ اس عباس کا چہلم کرنے کے لیے جب انہوں نے آواز دی تو امام حسین علیہ السلام نے کمر کو تھام کے کہا اذان انتصرا سہی، یا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹی۔ اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے قریب پہنچے اور بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام عجیب کیفیت ہے، اور جب حضرت عباس علیہ السلام سے پوچھتے ہیں بھیا کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، تو کہتے ہیں آقا سنا یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آخری مرتبہ بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ کہا عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ حسین تمہارے سامنے ہے۔ کہا آقا زیارت کیسے کروں؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے اتنا سنا، زمین کربلا پر بیٹھے ہیں، اللہ کے دامن سے مولا عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، ارے ام المؤمنین کو یاد کیا ہوگا، اللہ تیرے بیٹے نے پہلے مولا کی زیارت کی تھی، آخری مرتبہ بھی مولا کی زیارت کر رہا ہوں۔ حاضر مولا عباس علیہ السلام کی مصیبت بہت بڑی ہے۔ کون سی مصیبت ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا جب گھوڑے سے زمین پایا ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ عباس کس طریقے سے زمین کربلا پہ آئے؟ ارے فاطمہ زہرا آئی ہوگی، آ میرے عباس زہرا تجھے لینے کے لیے آ گئی، جزاکم اللہ خیرا۔ ہاں اس قاسم کا چہلم، اس قاسم کا چہلم جس کے جسم کو زندگی میں، جس کے جسم کو زندگی کے اندر پامال کر دیا گیا۔ ارے امام حسین گئے اور قاسم درمیان میں ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہے، آواز دے رہے چچا میری پسلیاں ٹوٹ رہی ہے۔ ارے امام غریب گئے، بیٹا قاسم چچا کو معاف کر دینا، تو نے زندگی میں بلایا تھا، حسین بچا نہ سکا۔ یا زیادارو اس علی اکبر کے چہلم کو یاد کریں گے، اس کے غم کو یاد کریں گے کہ جب جناب علی اکبر نے بابا کو سلام کیا تو حسین نے کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال اب تیرے بعد زندگانی دنیا کے اوپر خاک ہے۔ یا آزادارو اس علی اصغر کو یاد کر لیجئے کہ جس کا چھوٹا سا لاشا امام حسین کے ہاتھوں پر تھا، لیکن حسین سوچ رہے تھے ارے ماں کو کس طریقے سے 6 مہینے کے بچے کی میت کو دکھاؤں۔ ارے کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم قضائی و تسلیما لامرہ۔ اے عزادارو ہاں اس سکینہ کو بھی یاد کر لیجئے کہ جب چہلم میں سب آئے تھے نا واپس، تو سب تو واپس آئے لیکن سکینہ نہیں آئی تھی، سکینہ قید خانے شام میں رہ گئی۔ ارے جب حسین علی اصغر کو لے کے
وفا ادا کر دیا. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, آپ نے حق وفا ادا کر دیا. ازادارو بنی ہاشم کے جوانوں پہ سلام. اور اس کے بعد وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میرا اور آپ کا مولا رخصت آخر کے لیے آیا, حسین رخصت آخر کے لیے آئے نا. ابھی آپ مجلس کر رہے ہیں, اپنے مولا کو رخصت کر رہے ہیں نا. اور جب حسین رخصت کے لیے آئے تو روایت کیا کہتی ہے, امام جب چلے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہو. ارے دونوں طرف بیویاں کھڑی ہوئی تھی. آقا نہ جائیے, میرے مولا نہ جائیے. ارے ایک بچی دامن کو پکڑ کے کہہ رہی ہے, بابا نہ جاؤ, بابا نہ جاؤ. اور اس کے بعد جب امام چلے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ وہ جو رہبار تھا امام کا جو گھوڑا تھا وہ ٹھہر گیا. امام کہتے ہیں مقتل تک پہنچا دے, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. لیکن اس کے بعد پھر امام نے کہا گھوڑا آگے نہیں بڑھا, تیسری مرتبہ کہا ارے مقتل تک پہنچا دے, واپس آنے کی بھی زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ گھوڑے نے امام کی طرف دیکھا, اپنے سمو کی طرف دیکھا. اب جو امام نے دیکھا تو کیا دیکھا, ارے 4 سال کی بچی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. اب تک جو بھی مقتل میں گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا. آزادارو, اس حسین کا 40واں, اس حسین کا چہلم کہ جس کو رلا رلا کے شہید کیا گیا. جب سکینہ کو معلوم ہوا نا کہ میرا بابا شہید ہوا تو پہلا جملہ یہ پوچھا کہ میرے بابا کو پانی مل گیا تھا, کیا میرے بابا کو پانی مل گیا تھا. آزادارو, نبی کا نواسا, بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. آزادارو, جب رہائی ملی, اب لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا, انداز بدلا ہوا ہے. اب زینب محمل میں ہے, ام کلثوم محمل میں ہے, پردے کے ساتھ بیویاں واپس آ رہی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ جب ام رباب مدینے سے چلی تھی تو گود میں علی اصغر تھا, اب علی اصغر کا جلا ہوا جھولا ساتھ میں ہے. اور اس کے بعد اب جب بیویاں کربلا کے قریب آئیں, ان سے پہلے رسول کا ایک صحابی جابر بن عبداللہ انصاری جو پہلے زائر ہے کربلا پہنچ گئے. ارے قبر مظلوم پر اپنے آپ کو گرایا, اے میرے مولا حسین, اے میرے مولا حسین, تجھے کس طریقے سے شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ جناب جابر مرثیہ پڑھ رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں کہ غلام نے کہا آقا کوئی قافلہ آ رہا ہے, کوئی قافلہ آ رہا ہے. کہا کس کا قافلہ ہے. اب جو قافلہ قریب آیا تو کیا دیکھا, امام سجاد سامنے ہے, محمل میں بیویاں ہیں, بیویوں نے اپنے آپ کو قبروں کے اوپر گرایا. امام سجاد آگے بڑھے, جناب جابر سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد اب امام سجاد نے بتانا شروع کیا, اے جابر, یہ سامنے جو مقام ہے جو تم دریا دیکھ رہے ہو, یہاں میرے چچا کے بازو قلم ہوئے. اس مقام پر میرا اکبر بار آ گیا, اس مقام پر قاسم کا لاشا پامال ہوا. اور اے جابر, یہ جو نشیب دیکھ رہے ہو یہی وہ جگہ تھی کہ شبر کا خنجر چلا, زمین کربلا کانپنے لگی. منادی کی ندا, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اے جابر, فاطمہ کا گلشن تاراج ہو گیا. اے جابر, آج دکھیا بہن اپنے مظلوم بھائی کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے. زینب ماتم کرنے کے لیے آئی ہے. ام کلثوم بھائی کو ماتم. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.